اب ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بہت ہی حیرت انگیز طریقے سے اور بہت پراسرار طریقے سے اوپر ہی اوپر جا رہی ہے، اوپر ہی اوپر جا رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پراسرار کہانی کے پیچھے پراسرار کردار کون ہے. آج عمران خان صاحب نے بھی اس پہ کوئی بات کی ہے، لیکن ذرا سن لیں کہ انہوں نے کیا بتایا ہے. کچھ آپ کو اس میں سے سمجھ آ رہی ہے؟ سنیں عمران خان نے کیا کہا ہے. جب 1 روپیہ ڈالر کے سامنے گرتا ہے، آپ بتائیں آپ کے اوپر کتنا قرضہ چڑھتا ہے؟ 100 ارب روپیہ پاکستانیوں پہ قرضہ چڑھتا ہے جب ڈالر کے سامنے روپیہ 1 روپیہ گرتا ہے. ابھی 5 روپے گرے ہیں تو سوچے ہیں کہ اب سب پہ 500 ارب روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہے. اور یہ کس نے چڑھایا؟ کس کی وجہ؟ منشی اسحاق ڈار اور نواز شریف. اب یہ نواز شریف صاحب پہ اور اسحاق ڈار صاحب پہ الزام لگا دیا ہے عمران خان صاحب نے. حالانکہ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن انہوں نے نہیں بتایا. اسحاق ڈار صاحب پہ ڈال دیا. وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت میں ہی نہیں ہیں. تو طلال چودھری صاحب، بظاہر تو یہ سوال مجھے مفتاح اسماعیل صاحب سے کرنا چاہیے، لیکن اس میں جو کریکٹرز انوالو ہیں ان پر نظر رکھنا تو ایف آئی اے کا جو فائنینشیل کرائمز ونگ ہے اس کا بھی کام ہے، اور بھی جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا بھی کام ہے. کچھ آپ نے نوٹس لیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، یا آج کیبنٹ کے اجلاس میں اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ یہ ڈالر اوپر جا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ میر صاحب، ایک تو چلے میں یہ نہیں سمجھتا اتنے معاملات، لیکن جو لے مین جتنے بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کئی چیزوں کو. عدم استحکام تو اگر کسی ایک گھر میں ہو یا ایک کاروبار میں ہو، ایک فیکٹری دکان میں ہو، تو وہ نہیں چلتی. جب عدم استحکام ہو، پولیٹیکلی آپ سٹیبل نہ ہوں، تو پھر اس طرح کے آپ کے دنیا بھر کے آرٹیکل دیکھ لیں، آپ کی ریٹنگز دیکھ لیں، وہ پھر نیچے ریٹنگ تو ٹھیک ہے نہیں، ابھی نہیں ٹھیک ہے. اب احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ سب کچھ صحیح جا رہا ہے. نہیں دیکھیں نا، صحیح جا ابھی کل وہ کہہ رہے تھے. دیکھیں نا، اس کے بعد پھر یہ پریشر جو اب یہ اوپن مارکیٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے. حکومت اس کو زور زبردستی سے کئی دفعہ ڈالر نہیں رکھتی، اور ہماری حکومت نے اس کو بالکل 4-4.5 سال اپنی جگہ پر رکھا ہے، اور وہ اسحاق ڈار صاحب کا کریڈٹ ہے. وہ انہیں دینا چاہیے تھا، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے، ان کے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ ہم استعفیٰ دے دیں گے کہ وہ اگر 100 سے. اس کا مطلب ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ فیل ہو گئے. نہیں دیکھیں، مفتاح اسماعیل صاحب فیل نہیں. مارکیٹ کے حالات کے مطابق اس وقت جو ہمارے فائنینشیل جتنے انڈیکیٹرز ہیں اس کے مطابق اگر یہ ایڈجسٹ کیا ہے تو میرا خیال ہے اس میں پھر کوئی ہمیں برداشت کرنا چاہیے. نہیں تو اس کے جو باقی چیزیں ہیں اس کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں وہ فکس کرنی چاہیے. ایکسپورٹس بڑھائیں. ہم اپنے ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے کر لیا، چارٹر آف اکانومی کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ اسحاق ڈار بزی ہے، یہ فلانا برا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد یہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. آپ نے کہا کہ اب مارکیٹ فورسز ہیں، انہوں نے اس کو اگر مہنگا کر دیا ہے ڈالر کو تو پھر برداشت کریں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، برداشت کریں. دیکھیں، عمران خان نے ابھی بہت کم بتایا ہے. پچھلے 100 دن میں 10% قیمت گری ہے روپے کی، اور اس کا ایفیکٹ جو ڈیٹ پر ہے وہ لگ بھگ 950 ارب روپے، نیئرلی 1 ٹریلین روپیز کا قرضہ ہمارے کندھوں پر. یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ڈار صاحب نے مینج کیا، غلطی ڈار صاحب. یہ ڈار اکنامکس کا فارمولا تھا کہ روپی کو باندھے رکھو، اور انہوں نے ڈالرز جو ہیں اکانومی میں انہوں نے ڈمپ کیے اور اس کو آرٹیفیشلی فلوٹ رکھا، جس کی وجہ سے آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈپ ہوئے. اور یہی انہوں نے ڈرامہ بازی کی ریزروز میں. آج ورلڈ بینک کہہ رہی ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کے ریزروز جو ہیں وہ منفی جا رہے ہیں، مائنس جا رہے ہیں. سو یہ ڈار اکنامکس کی جال سازی تھی، اور اسی لیے آج میں نے بھی اپنے ایک پریس کانفرنس میں کی ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ نیب کے جو چارجز ہیں ان سے کئی سیریس چارجز جو ہیں اکانومی اور اس کی جال سازی پر ہیں، اور ڈار صاحب ذمہ دار ہیں. ابھی بیچارہ مفتاح آ کر اس کو ابھی انہوں نے مارکیٹ کے حوالے کیا ہے. 4 سال سے آپ کیا کر رہے تھے؟ اگر اس وقت آپ فری فلوٹنگ کر لیتے روپے کو تو آپ کے ایکسپورٹس اتنا ڈپ نہ کرتے. اب حالت یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کوچ کر کے جا رہے ہیں بڑا سا ایک کشکول لے کر. کبھی چین جائیں گے، کبھی سعودی عربیہ جائیں گے، اور اس وقت جو بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس ہے اور سرکولر ڈیٹ 950 ارب روپے ہو چکا ہے. اور اگر یہ
1 ट्रिलियन रुपीस खत्म ना किया तो लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। 1 ट्रिलियन रुपीस पब्लिक सेक्टर का जो इन्होंने मिसमैनेज किया है, और 1 ट्रिलियन नियरली सर्कुलर डेट। और ये उस टाइम पर जब $50 फी बैरल तेल की कीमत है, उसमें भी ये इकोनॉमी नहीं चला सके हैं। 2013 के आप इंडिकेटर्स देखें, हमने इनके साथ, हालांकि हमारे पास सीरियस क्राइसिस थे, लेकिन वी स्टिल मैनेज्ड इकोनॉमी बेटर। अच्छा मीर साहब एक से ये तो पूछे कि वो जो अरबों रुपए खा जाती है वो PIA, वो स्टील मिल, वो इधर प्राइवेटाइज होने लगती है, उधर इनका मजदूर और इनके अंदर भुट्टो जाग जाता है। उस वक्त नहीं याद आता कि ये हमने डिस्कोस को कहा था, हम कहते हैं कि वो जो के इलेक्ट्रिक्स के हैं वो दूसरे, भाई खत्म करने दे। जब कोई कंस्ट्रक्टिव काम होने लगता है उस वक्त सारी दुनिया इकट्ठे होकर फिर इसी तरह ये PIA और स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना एक कंस्ट्रक्टिव काम है। बिल्कुल, ये एक खालिस्तन एक मुआशी इक्तिसादी मामला है, लेकिन डॉलर की कीमत अगर इस तरीके से बढ़ती है तो हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए, या आइन और कानून भी इस सिलसिले में कोई हमें कुछ बताता है? देखिए जी, ये जो पहले तो मैं बताऊं आपको कि ये मेरे मुताबिक, और चूंकि मैंने काफ़ी इस पे स्टडी भी की है और लोगों से डिस्कशंस भी की हैं, ये एक आर्टिफिशियल कंट्रोल किया हुआ था डार साहब ने, इसमें कोई शक नहीं। और वो इसलिए किया हुआ था कि वो एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे थे कि ये ना हो कि उनकी हुकूमत में बढ़ जाए, इलेक्शन आ रहे थे और स्टेट बैंक और सारे कह रहे थे कि ये होने लगा है, 10-20 रुपए से अभी और शेड करेगा आपका ये रुपी अगेंस्ट डॉलर, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल रुका हुआ था। ये जो क्राइसिस है ये एक्सपेक्टेड क्राइसिस था, और मेरा ख्याल है जब आप एक्सपेक्टेड क्राइसिस में जाते हैं तो फिर कानून ज़रूर बीच में आ सकता है, क्योंकि फिर आप नेग्लिजेंट हैं, फिर आपने एक गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। आपको पहले इसका एक तैयारी कर लेनी चाहिए थी इसकी। ये एकदम जो हुआ है 5 रुपए का, और अब नेक्स्ट स्टेप्स में आप देखेंगे शायद और भी होगा, तो इसकी जिम्मेदारी और भी होगा। अभी ये अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट वो ये कहते हैं, सारे मेरी डिस्कशंस होती रही हैं सारा दिन उनसे, और वो कहते हैं कि ये और भी होगा। मैं ये कहता हूं कि आप इसकी जिम्मेदारी तो ठहराएं। एक यहाँ पहली बात एक्सेप्ट करें कि जी ये हमारी इकोनॉमिक्स में गलतियां थीं और ये हम करेक्टिव मेजर लेना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसे करेक्टर भी तो होंगे, डॉलर की कीमत बढ़ने से उन्होंने एक ही दिन में करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए होंगे। नहीं, हामिद मीर साहब मैं बताऊं, ये इतना बड़ा चेंज कोई इंडिविजुअल्स पे नहीं डिपेंड करता। ये एक तरह आप जैसा फ्लड गेट्स थे, फ्लड आया हुआ था, उसको रोका हुआ था, फिर आपने वो एकदम तोड़ के दीवार ये आ गया। ये हो सकता है उसमें मुलविस हों कुछ लोग भी, लेकिन ये एक कुछ आम लोगों का ये मामला नहीं, ये पूरी इकोनॉमी का मामला है, क्योंकि इस पर एक्सपोर्ट्स का भी बड़ा होता है कि कितनी एक्सपोर्ट्स आ रही हैं, कितने आपके पैसे आ रहे हैं, कितने रिमिटेंसेज आ रही हैं वगैरह वगैरह, और कितने आपने खर्चे किए हैं। आप देखें कि अभी जो मेरे ख्याल 10 प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जो पावर प्रोजेक्ट्स, उनका अगर आप देखेंगे कितना पैसा जा रहा है उनकी डॉलर्स में जो हम बाहर भेज रहे हैं उनको बनाने के लिए, तो उसी का इम्पैक्ट आप देख लेंगे, वो ही शायद इसको जस्टिफाई कर दे 5 रुपए को। अच्छा, के बड़े मसाइल हैं। मैं आपसे तलाल साहब ये पूछना चाहूँगा, वफाकी काबीना का इजलास था तो उसमें कोई इस पर डिस्कशन हुई है कि डॉलर की कीमत जो ऊपर जा रही है? जी बिल्कुल, अभी इजलास चल रहा था तो उस वक्त आपका इधर आना पड़ा, और इसमें ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे जो है वो खुद देख रहे हैं। और वो जो मैंने एक और इशू आपके नोटिस में लेके आया हूँ कि जो सर्कुलर डेट है वो 950 अरब रुपए से ऊपर चला गया, और अगर वो अदा ना हुआ तो लोड शेडिंग का भी दोबारा सिलाब आ सकता है। देखिए अमीर साहब, ये मैंने आपको दोबारा कह रहा हूँ, और मैं सिर्फ नून लीग का बन के नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तानी बन के कह रहा हूँ कि वो पैसा जिससे मेरे हल्के के स्कूल बन सकते हैं, हस्पताल बन सकते हैं, सड़क बन सकती है, वहां बाकी कोई भलाई का काम हो सकता है, वही नुकसान में जा रहे हैं PIA के, वही जा रहे हैं स्टील मिल के, वही जा रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं, वही डिस्कोस के जा रहे हैं, डिस्कोस की चोरी पे जा रहे हैं, सूबे जो है वो तावन नहीं करते नहीं। और इसमें तो मेरी आपके कहने का मतलब ये है कि LNG का, मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है LNG का सर्कुलर डेट शुरू हो गया। मैं कंप्लीट कर लूं, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं। मेरी गुजारिश ये है डॉक्टर साहिबा से, ये हमेशा बड़ी अच्छी बात करती हैं, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पॉलिटिकल पार्टियों के दरमियान होना चाहिए कि कम से कम हमने उसमें आप कहेंगे PIA और स्टील मिल को नहीं, देखें छोड़ दें इस बात पे, हमें को प्राइवेटाइज करना है, ये कहेंगे नहीं। देखें ना मेरी बात, देखें यही बात है, सियासत नहीं, उसमें फिर हम अपना देखें कि मुल्क का फायदा क्या है। लेकिन यहां पर क्या होता है,
اب انہیں آج بھٹو یاد آ گیا. وہ مجھے بتائیں وہ یہ جو 900 آپ کتنا کو ارب یاد ہے, آیا بھٹو؟ آپ چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں, چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی نا. بالکل کریں گے. بات چیت کے بارے میں پیپلز پارٹی کے ایک رکن قومی اسمبلی سابق صوبائی وزیر قانون ایاز سومرو صاحب ہمارے پروگرام میں ایک بات کیا کرتے تھے, وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو ایک تو میں ان کی یاد تازہ کروں گا, اور دوسرا انہوں نے ہمارے پروگرام میں جو بات کہی تھی وہ میں ان کے ہی ساتھیوں کو دوبارہ سنوانا چاہتا ہوں. جناب ایاز سومرو صاحب, اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, انہوں نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا تھا, ذرا سنیں. یہ سیاست میں ایسے نہیں ہوتا ہے. سیاست میں آدمی بیٹھے ٹیبل پہ بات کرے, اور بات کرنے سے بیٹھنے سے کافی باتوں کا حل نکل آتا ہے. جب حل نکل آئے میر صاحب تو پھر سودا اچھا اس نے اچھی بات کی. نہیں, بہت بہت عمدہ شخصیت تھے اور ہمارا پارٹی کا اثاثہ تھے. ہم لوگ پارٹی بہت غمگین ہے ان کے جانے سے, اور I'm sure اسمبلی میں بھی he'll be missed. تو انہوں نے جو بات کیا وہ تو صحیح ہے نا, کہ ٹیبل پہ بیٹھے بات کریں, چارٹر آف اکانومی. We've always believed by that. بالکل, کیوں نہیں, انہوں نے کیوں نہیں لیڈ لی. اب وہ جو چھپے ہوئے ہیں وہ آئے نا ابھی چارٹر آف اس پہ بات کریں. کون چھپے ہوئے ہیں؟ وہ جو ڈار اکنامکس. نہیں وہ ہاں وہ آئے جی, کیوں نہیں آتے جی, وہ سینیٹر بن گئے. راو انوار بھی آ گیا, یہ تو آ گئے. گزارش یہ ہے, یہ آج کل بات کرنا نہیں چاہ رہے. یہ الیکشن کے بعد ہی سب کچھ کریں گے. ابھی تک وہ کیا کہتے ہیں اور باتیں کے سن رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ مل کر بیٹھ کے بات کریں, اسی میں حل ہے. یہ نہیں کریں گے, یہ نقصان اپنا کر رہے ہیں. نواز شریف کا نریٹو جو ہے نا وہ لوگوں نے بائی کر لیا. اچھا چلیں بائی کر لیا, تو میرے پاس ٹائم کم ہے, ورنہ میں کوشش کرتا مزید ٹائم بائی کرنے کی, بٹ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو بائی ٹائم, کیونکہ یہ ٹائم بہت قیمتی ہے. ٹریڈرز ہیں یہ, بائنگ اور سیلنگ کی باتیں کرتے ہیں. بہت شکریہ علی ظفر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ اور طلال چودھری صاحب. آخر میں ایاز سومرو صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے, لاڑکانہ کے رکن قومی اسمبلی تھے, اپنے علاقے میں بہت پاپولر تھے اور اپنے علاقے کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھے, ہمارے بھی بہت پیارے دوست تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. لیکن جو انہوں نے بات کہی جاتے جاتے کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ بات چیت میں ہے, مذاکرات میں ہے, اس سے تو میرا خیال ہے کہ نہ عمران خان صاحب انکار کریں گے, نہ نواز شریف انکار کریں گے, نہ آصف زرداری صاحب انکار کریں گے, نہ ہی مولانا فضل الرحمان, نہ کوئی اور. تو اگر چارٹر آف اکانومی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور الیکشن بھی قریب آ رہا ہے, تو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت کو چاہیے کہ کم از کم کہیں اور نہیں تو قومی اسمبلی کے اب کچھ ہفتے باقی ہیں, یہیں پہ کوئی چارٹر آف اکانومی پہ ڈسکشن کا آغاز کر دیں, تاکہ ایاز سومرو صاحب کی آخری خواہش پوری ہو جائے.